بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اذان قبر پر مختصر گفتگو کر رہے ہیں۔ معاملہ یہ ہوا کہ کاٹھمانڈو میں دفن کے بعد اذان قبر ہوئی، اس پر کچھ لوگوں نے ثبوت مانگا تو سنی عالم نے مشکات شریف کی حدیث پیش کی، لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، یعنی اپنے مردوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو، سکھاؤ۔ اور چونکہ اذان میں لا الہ الا اللہ موجود ہے، لہٰذا اذان کہنا جائز ہے کہ اس کے ذریعے لا الہ الا اللہ کی تلقین ہو جاتی ہے۔ تو اس دلیل کو، سنی عالم کی اس دلیل کو دیوبندی عالم نے رد کیا اور کاٹا، اور اس پر اعتراض کیا کہ وہ حدیث مرنے کے بعد کے لیے نہیں ہے بلکہ مرنے سے پہلے کے لیے، نزع کے وقت کے لیے ہے۔ صاحب نے ایک بریلوی عالم کی ویڈیو مجھے بھیجی ہے جس میں وہ بریلوی عالم قبر پر اذان دینے کے دلائل بتلا رہے تھے، اور سب سے پہلے جو حدیث انہوں نے پڑھی وہ حدیث پڑھی مشکات شریف کے حوالے سے کہ لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، کہ اپنے مردے کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو۔ اس سے استدلال کر رہے ہیں کہ قبر پہ لا الہ الا اللہ تلقین کرنے کا حکم ہے مردے کے پاس، لہذا اذان میں بھی لا الہ الا اللہ ہے تو اذان کہنا ثابت ہوا حدیث سے۔ اب دیکھیے کہاں کا اینٹ اور کہاں کا ڈورا۔ بھائی یہ حدیث ہے کہ اپنے مردے کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو، یہ اس وقت ہے جب کہ موت کا آثار کسی پر ظاہر ہونے لگے، بالکل آخر وقت ہو تو اس کے سامنے بلند آواز سے کلمے کی تلقین کرنی ہے تاکہ وہ بھی کلمہ سن کر جو ہے پڑھنے لگ جائے اور اس پر کلمے پر اس کی موت آئے۔ تو حدیث کا صحیح مطلب یہ۔ اب اس کو فٹ کر دیا ہے موت کے بعد قبر پر اذان دینے کو۔ اب دیکھیے، اب ان کی علمی لیاقت کا اندازہ ہم اسی سے لگا سکتے ہیں کہ کہاں کی حدیث کہ اس کے ذریعے لا الہ الا اللہ کی تلقین ہو جاتی ہے۔ تو اس دلیل کو، سنی عالم کی اس دلیل کو دیوبندی عالم نے رد کیا اور کاٹا، اور اس پر اعتراض کیا کہ وہ حدیث مرنے کے بعد کے لیے نہیں ہے بلکہ مرنے سے پہلے کے لیے، نزع کے وقت کے لیے ہے، تاکہ مرنے والا کلمہ سیکھ جائے۔ یعنی مرنے کے بعد کے لیے حدیث نہیں بلکہ مرنے سے پہلے جو کیفیت نزع کی ہوتی ہے اس موقع کے لیے ہے۔ تو میں اس سلسلے میں بتانا چاہتا ہوں کہ موتا کا لفظ دو معنی پر مشتمل ہے، ایک اس کا معنی مجازی ہے، ایک معنی اس کا حقیقی ہے۔ معنی مجازی کے اعتبار سے یہ ہوگا کہ مرنے سے پہلے لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو، اور معنی حقیقی کے اعتبار سے یہ ہوگا کہ مرنے کے بعد لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو، کیونکہ موتا کا معنی ہوتا ہے جو مر جائے، مر چکا ہو۔ تو اس کا دو معنی مجازی اور حقیقی۔ تو حقیقی معنی تو یہی ہے کہ مر جانے کے بعد کلمہ کی تلقین کرنا ہے، جو دفن کے بعد لوگ کرتے ہیں۔ معنی مجازی کے اعتبار سے ہوگا کہ مرنے سے پہلے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جب لفظ میں حقیقی اور مجازی دونوں معنی ہو تو معنی حقیقی کی جب تک گنجائش ہو تب تک معنی مجازی کی طرف جانا بہتر نہیں۔ تو سنی مولانا نے اگر اس کو حقیقی معنی پہ محمول کیا تو اس کو غلط کہنا غلط ہے، چونکہ انہوں نے حقیقی معنی پر لیا۔ اب چلیے، انہوں نے شامی کا حوالہ دیا تھا تو میں سمجھا کہ شامی گویا کہ ان کے نزدیک معتبر کتاب ہے اور ضرور معتبر ہے، تو میں شامی ہی کی بات کر رہا ہوں۔ شامی جلد اول باب الدفن میں ہے، اما عند اہل السنت فالحدیث لقنوا موتاکم محمول علی حقیقتہ، یعنی اہل سنت و جماعت کے نزدیک جو حدیث شریف ہے لقنوا موتاکم، یہ محمول ہے اپنے حقیقی معنی پر، یعنی دفن کے بعد لا الہ الا اللہ کی تلقین کرنے پر۔ یہ علامہ شامی کہہ رہے ہیں۔ جب علامہ شامی کی بات کو یہ دلیل میں بناتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ علامہ شامی کی اس بات کو بھی وہ سمجھیں۔ انہوں نے باضابطہ کہہ دیا کہ اس کا حقیقی معنی پر ہی اہل سنت و جماعت نے اس کو محمول کیا ہے۔ اگر یہ مولانا اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ حقیقی معنی پر محمول کریں، اور حقیقی معنی کے اعتبار سے وہ دفن کے بعد ہی ہے۔ آگے کہتے ہیں علامہ شامی، وقد روی عنہ علیہ السلام انہ امر بالتلقین بعد الدفن، یعنی اہل سنت کے نزدیک
حدیث لقن اپنے حقیقی معنی پر محمول ہے اور حضور علیہ السلام سے حدیث مروی ہے کہ آپ نے دفن کے بعد تلقین کا حکم فرمایا۔ میرا خیال ہے کہ دیوبندی عالم کو اب شاید کہ انکار کی کوئی گنجائش نہیں رہے گی، اور حدیث شریف سے ثابت ہو گیا کہ دفن کے بعد تلقین کرنا چاہیے۔ اس کے بعد ایک بات اور بھی اس دیوبندی عالم نے علامہ شامی کے حوالے سے علامہ ابن حجر کا ایک قول پیش کیا تھا کہ جس میں وہ اذان قبر کو بدعت قرار دے رہے ہیں، یعنی علامہ ابن حجر اذان قبر کو بدعت قرار دے رہے ہیں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ اس پر بھی تھوڑی سی روشنی ڈالوں۔ میں علامہ شامی کی اس عبارت کو بھی نقل کر دیتا ہوں جس کو یہ دیوبندی عالم اپنی دلیل میں پیش کیے ہیں۔ عبارت یہ ہے: لا يسن الاذان عند ادخال المیت فی قبره كما هو المعتاد الآن وقد صرح ابن حجر بأنه بدعة وقال من ظن أنه سنة فلم يصب، یعنی میت کو قبر میں داخل کرتے وقت اذان سنت نہیں ہے جیسا کہ اس زمانے میں رائج ہے، اور ابن حجر نے صراحتاً اس کو بدعت کہا۔ اس عبارت کو مولانا نے پیش بھی کیا ہے، دیوبندی مولانا نے، لیکن علامہ شامی کی اس عبارت کو جناب نے اپنی مضبوط دلیل بنا کر پیش کیا ہے، مگر میں اس پر چند باتیں عرض کرتا ہوں۔ پہلی بات، میت کو قبر میں اتارنے کے وقت کے لیے یہ حدیث ہے ہی نہیں۔ میت کو قبر میں اتارنے کے وقت کے لیے ہے کہ قبر میں جس وقت اتارا جا رہا ہو اس وقت اذان کہنا سنت نہیں، یہ ثابت ہو رہا ہے اس سے۔ لا یسن الاذان عند ادخال المیت فی قبرہ، یعنی میت کو قبر میں داخل کرنے کے وقت اذان سنت نہیں ہے، تو داخل کرنے کے وقت کی باتیں ہو گئی، تو ان کے موقف کی تائید اس سے نہیں ہو پاتی ہے۔ ثانیاً، اگر دفن کے بعد ہی مان لیں تو صرف یہی ثابت ہوا کہ دفن کے بعد اذان کہنا سنت نہیں ہے، اتنا ثابت ہوا۔ تو ہم اہل سنت بھی تو اس کو سنت نہیں کہتے ہیں، ہم بھی تو سنت نہیں کہتے ہیں۔ اگر سنت کہتے تو ہمارے خلاف یہ دلیل بنتی۔ ہم سنت نہیں کہتے ہیں بلکہ اس کو جائز، مباح اور امر مستحب مانتے ہیں، باعث خیر مانتے ہیں، سنت ہم بھی نہیں مانتے ہیں۔ تو کیا میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ صرف وہی کام کرنا جائز ہے جو سنت ہو، اس کے علاوہ سب بدعت؟ تو آپ خود بتائیں۔ موبائل چلانا، بخاری شریف کو باضابطہ درسیاتی طور پر پڑھنا پڑھانا، طلبہ کو سامنے رکھ کے درس لگا کے پڑھنا پڑھانا، کتابیں سامنے رکھ کر پھر اس کی چھپائی کرنا، یہ سبھی تو سنت نہیں ہے۔ تو سنت نہ ہونے سے کیا یہ سارے کام بدعت ہو جائیں گے آپ کے نزدیک؟ اور اگر بدعت ہو جائیں گے تو گویا کہ آپ بھی بدعتی ہوئے، کیونکہ آپ چھاپتے ہیں، چھپواتے ہیں، پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں۔ تو علامہ شامی کی عبارت کو سمجھنے کا علم ہونا چاہیے۔ اس کے بعد میں تیسری بات یہ عرض کر دوں، پھر آپ نے علامہ ابن حجر کا قول پیش کیا کہ وہ کہتے ہیں بدعت ہے اس کو۔ میں کہتا ہوں کمال کی بات ہے۔ علامہ ابن حجر کے بارے میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ شافعی المسلک ہیں۔ آپ خود کو حنفی کہہ کر شافعی عالم کی باتوں کو دلیل میں پیش کر رہے ہیں، یہ عجیب تماشا ہے آپ کا۔ وہ شافعی ہیں تو اگر اپنے آپ کو شافعی کہتے ہیں تب تو ٹھیک ہے، آپ کے حساب سے یہ بات بنے گی، لیکن جب اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں تو شافعی کا قول آپ کو پیش نہیں کرنا چاہیے۔ چوتھی بات یہ کہوں گا، علامہ شامی کی عبارت میں کما هو المعتاد الآن کا لفظ آیا ہے، جیسا کہ یہ اذان قبر آج کے زمانے میں رائج ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہوا کہ یہ اذان بریلویوں کی ایجاد نہیں ہے بلکہ علامہ شامی کے زمانے میں بھی رائج تھی۔ اس کو بریلویوں کی طرف منسوب کرنا اور بریلویوں کی ایجاد کہنا، یہ جماعت اہل سنت پر یا جن کو آپ بریلوی کہتے ہیں ان پر افتراء اور بہتان ہے جو گناہ کا کام ہے۔ امید کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اتنی باتیں سن کر ہدایت عطا فرمائے۔ والسلام۔